کا نہایت محبت کے ساتھ شکر گزار ہوں جو آپ اس تشریف بھی لائے اور اب تک بیٹھے بھی ہوئے ہیں. مجھے یہاں مشتاق یوسفی صاحب کا آپ نے اندر سنایا تھا، میں یہاں سناتا ہوں کہ ان کا قول ہے کہ تماشے میں جان مداری کی ڈگڈگی سے نہیں، تماشائیوں کی تالیوں سے پڑتی ہے. اصل میں میری ساری شاعری جو ہے وہ تمام دوستوں نے یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں سنی بھی ہوئی ہے، اور یہ شاعری وہ پرانی بھی ہو چکی ہوئی ہے کافی. یعنی میری ویسے بات کر رہا ہوں کہ میری نظموں کی عمر جو ہے یا قطعات کی عمر جو ہے وہ نصف صدی سے زیادہ عمر رسیدہ ہے پرانی. اور دوسرا میں کہا کرتا ہوں، ابھی بات ہو رہی تھی سنجیدہ شاعری اور مزاحیہ شاعری کی، تو سچی بات ہے یہ امجد بھٹی صاحب نے بہت عمدہ مضمون میں کچھ چیزیں بیان کی ہیں جو میں محسوس کرتا ہوں. تو ایک ٹی وی پروگرام میں حالیہ میں گیا تو انہوں نے جنید سلیم صاحب نے یہ پوچھا باقاعدہ کہ ڈاکٹر صاحب کبھی آپ کو خیال آیا ہے کہ آپ مزاح لکھتے ہیں مزاحیہ شاعری، کبھی خیال آیا ہے کہ کاش آپ سنجیدہ ہی لکھتے، جو آپ کا وہ جو مجموعہ آیا ہوا تو سنجیدہ لکھتے تو زیادہ بہتر تھا. میں نے کہا پہلے تو کبھی خیال نہیں آیا تھا لیکن اب آتا ہے، کیونکہ جب میں نے مزاحیہ شاعری شروع کی تو عطاءاللہ قاسمی صاحب نے کہا کہ اب تم حشر کے دن انور مسعود کے ساتھ اٹھائیں. اور کرنل صدیق صالح صاحب نے کہا طنزاً کہ چونکہ ضمیر جعفری صاحب ہمارے مرشد تھے تو انہوں نے طنزاً کہا کہ تھوڑے تو پہلے بھی کوئی ڈاکٹر مزاحج ہیں تو پی ایچ ڈی کوئی مزاح میں نہیں تھا، لیکن اب تو خیر بہت ہو گئے. تو مجھے کچھ شرمندگی سی بھی ہوئی تھوڑی سی، لیکن یہ ہے کہ میں کہا کرتا تھا کہ جو میری سنجیدہ شاعری ہے یہ پہلی شادی ہے جو کہ روٹین میں ہو جاتی ہے، گھر والے کر دیتے ہیں یا اور جو مزاحیہ شاعری ہے یہ میری محبوبہ ہے. شادی اس سے بھی ہوئی ہے، یہ شادی میں نے خود کی ہے اور اس میں میرے ناز نخرے بھی بہت ہیں. اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تک لمبی بات ہو جائے گی کہ میں یہ مزاحیہ شاعری تو نہیں تھی میری. میں یہ جب کہتا ہوں تو لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ میں ضمیر جعفری صاحب اور ادھر سے نثر میں عطاءاللہ قاسمی صاحب اور یہاں پہ اور جتنے تھے انور مسعود صاحب، یہ ایک قربت تو تھی لیکن میں نظامت کرتا تھا، یہ شاعر تھا. تو یہاں اس وقت یہ اسلام آباد تہذیبی شہر نہیں تھا، تو میں کہتا ہوں کہ میں وہ مزاحیہ شاعر ہوں جس نے ابھی مزاحیہ شاعری نہیں کی تھی، لوگوں نے اسے مزاحیہ شاعر قبول کر لیا اور بنا دیا. تو یہاں ایک مشاعرہ ہوتا تھا 14 اگست پہ، وہ اس وقت یہ گریڈوں کا شہر تھا کہ 21ویں گریڈ والا آدمی جو ہے اپنے کمرے میں 19 گریڈ کو سے کم نہیں آنے دیتا تھا. تو وہ مشاعرہ بہت ایک حفیظ جلندری صاحب بھی، احسان دانش صاحب بھی اور سارے بڑے بڑے شاعر 70-80 شاعر اس وقت جو موجود تھے وہ آتے تھے اور منسٹر بھی ہوتے، سرکاری سطح پہ سی ڈی اے کراتا تھا ہالیڈے ان میں، اور پھر یہ پی ٹی کی اسے ریکارڈ بھی کرتا تھا. تو ایز اے ینگ پوئٹ میں نوجوان شاعر تھا یہاں. تو جو میں نے پنجابی میں ایک اپنی طرف سے میں نے قطعاً وہ مزاح نہیں لکھا تھا، تو میں نے سنجیدہ پنجابی چیز لکھی تھی. تو جب وہ سنائی تو اس پر اتنی زیادہ داد ملی، منسٹر بھی تھے، فیملیز بھی تھی، اتنی زیادہ تک وہ 14 اگست کو ہوتا تھا، تو اتنی زیادہ داد ملی کہ میں خود بھی پریشان تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کبھی زندگی میں بار بار سن رہے
तो और बड़े सीनियर लोग बैठे हैं ब्यूरोक्रेट्स मिनिस्टर, तो मैं इतनी दाद मिली कि मैं ज़्यादा देर उस मुशायरे में बैठ ही नहीं सकता, तो एक्साइटेड इतना ज़्यादा हो गया। तो उस वक्त मेरे पास मोटरसाइकिल होती थी, मैंने मोटरसाइकिल ली वहीं से और फिर मैं ना वो लाइटें देखता और घर चला गया। तो अगले दिन अखबार में सुर्खियाँ, उस वक्त अखबार होते थे, सुर्खियाँ लगी हुई थी कि इनामुल जावेद ने मुशायरा लूट लिया। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये तो कोई ख़ास कलाशनकोव की याद हुई है, तो मैंने मतलब मुशायरा लूट लिया। तो उस वजह से यही आखिर को ठहरा खाना हमारा। वो पंजाबी के 3-4 कतार ने वो मैं तुम्हें सुनाना जिनकी वजह नाल मैं और ज़मीर जाफरी साहब जो थे वो अक्सर कहा करते थे सर उनका भी संजीदा शायरी का मजमू आया था, तो वो अक्सर कहा करते थे कि मैंने थोड़ी सी बधाइया शायरी की है, बाकी लोगों ने करवाई, क्योंकि वो सुनते ही नहीं, वो कहते जी यही सुनाए। तो वो पंजाबी के तीन कतार सुना देना मैं कि बाहर भावें दिसंबर की ठंड हो मेरे अंदर की दुनिया च जून बाहर भावें दिसंबर की ठंड हो मेरे अंदर की दुनिया च जून होंदा है। सदे कल कल जदों मैं थक जाना ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਇਹ, ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਸਾਂਝਿਆ ਸਜਣਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਿਸਮਿਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਤੜਫਨਾ ਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕਲਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ। ਤੇ ਦਸਾਂ ਜਾਦੂ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਮੈਂ, ਦਸਾਂ ਜਾਦੂ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਦਾ ਸਦਾ ਜਵਾਨ ਰਹਿੰਦਾ। खबर इसे तो शहर दे बाबियां दा ओदे डेरे ते आण ते जाण। सर जी डाइटिंग वाला सुनाओ ना। दसां हाल की उस दे लहजियां दा आखे ना ते लगदा है हां कहंदा। दसां हाल की उस दे लहजियां दा आखे ना ते लगदा है हां कहंदा। कदी अंबां दे बाग च जा के ते जान बुझ के कोयल नूं कां कहंदा। मेरे वर्गे मासूम दे कोल जेकर होवे मरला ते ओनू घुमा कहंदा ते अपनी 8 कनालां दी कोठी नूं भी एवें बैण खलोण दी थां। वाह 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 जी वाह। ते दसां हाल की उस दी देखणी दा जिधर देखदा है हथ बखाई जांदा। दसां हाल की उस दी देखणी दा जिधर देखदा है हथ बखाई जांदा। हौली हौली नकाब सरकाई जांदा, पासे पन्नी जाता है छोड़े लाई जाता, पासे पन्नी जाता है छोड़े लाई जाता है। आपों भावे वो पटड़ियों लथा होया वेखण वाले नूं लैन ते लाई ते आशिक सुख के काना ना होण किवें गिला बालणी चुल्हे च ढाई। बहुत शुक्रिया।